نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وہ بھی کیا دور تھا جب یمن کے بادشاہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہاتھی والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ وہ جس کا نام ابرہہ تھا، کتنی مدت گزر گئی، اس کو ہم اس کے نام سے بھی جانتے ہیں، کام سے بھی۔ کعبہ کو گرانے کے حوالے سے جب کبھی ابرہہ کا تذکرہ آتا ہے دلوں کو تکلیف میں مبتلا کر جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ابرہہ کے اس سیاہ کام کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ابرہہ کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے کہ آپ اسی دور میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، یعنی جب ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا آپ کی والدہ آپ کے حمل سے تھی۔ آپ اس واقعے کے 50 دن کے بعد 51ویں دن 51 ڈیز گزرے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی آلموسٹ پونے 2 ماہ کے بعد 12 ربیع الاول وہ تاریخ تھی جب ہاتھی والوں کو گئے ہوئے 50 دن ہو چکے تھے۔ 50 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا۔ اس واقعے کی ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہیں، امام ابو حاتم نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ جسے ابرہہ کہا جاتا تھا، اس کا تعلق حبشہ سے تھا۔ اس نے یمن پر تسلط حاصل کر لیا تھا۔ ہمیشہ ہم جب تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، آپ نے بھی اسلامک اسٹڈیز میں بھی اسے ضرور پڑھا ہوگا بچپن میں، تو ہمیشہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق یمن سے تھا۔ اصلاً وہ یمنی نہیں تھا، اصلاً اس کا تعلق حبشہ سے تھا، لیکن یمن پر اس نے تسلط حاصل کر لیا تھا۔ صنعاء میں اس نے ایک گرجا تعمیر کروایا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ عربوں کے حج کا رخ صنعاء کی طرف پھیر دے، اس گرجے کی طرف پھیر دے، جس کا نام ذو نفر تھا۔ اپنی وفادار قوم کو لے کر ابرہہ مقابلے کے لیے نکلا، مگر اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اسے گرفتار کر کے ابرہہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ذو نفر نے یہ درخواست کی، عالی جاں مجھے قتل نہ کیجیے، مجھے زندہ رکھنا آپ کے لیے میرے قتل کرنے سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ ابرہہ نے اسے قتل کرنے کی بجائے اپنی قید میں رکھ لیا۔ پھر ابرہہ کعبے کی جانب روانہ ہوا۔ جب خصم قبائل کے پاس پہنچا تو نفیل بن حبیب خصمی نے کچھ یمنی قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر اس سے جنگ کی، مگر ابرہہ نے انہیں شکست سے دوچار کیا اور نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا۔ نفیل نے بھی ابرہہ سے درخواست کی کہ مجھے قتل نہ کرنا، میں عرب کی سرزمین سے واقف ہوں، میں تمہارے کام آؤں گا۔ آپ امیجن کیجیے اس دور میں سڑکیں کیسی ہوں گی، راستے کیسے ہوں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا۔ راستوں سے، قبائل سے، مزاج سے، ناواقفیت کی بنیاد پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ خیر، ابرہہ نے اس کی بات سنی، اسے یہ بات بہت پسند آئی کہ اس کی قوم اس کی فرما بردار تھی۔ اس نے کہا کہ میرا ان پر کنٹرول ہے،
اگر آپ نے مجھے قتل نہ کیا تو میں انہیں آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے باز رکھوں گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پلیز آپ مجلس میں بیٹھیں اور آپ اس طرح سے پاؤں اوپر کر کے نہ بیٹھیے؟ جی، اور ٹیک لگا کے بھی نہ بیٹھیے پلیز، آپ ینگ ہیں۔ میں تمام خواتین سے یہ بات نہیں کہہ رہی، خاص طور پر یوتھ سے، کہ جب آپ کسی جگہ بیٹھتے ہو علم کی مجلس میں تو اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں اور آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تہذیب کے وہ تقاضے ہیں جو ہمیں ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی سکھائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی، اور اسی طرح سے جو تقاضے ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائے۔ نفیل نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے قتل نہیں کرو گے تو میں ان لوگوں کو آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے باز رکھوں گا۔ اس پر ابرہہ نے اسے بھی زندہ چھوڑ دیا۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ابرہہ کا مقابلہ ذو نفر کے ساتھ ہوا، ذو نفر قید میں آیا لیکن اس کو قتل نہیں کیا ابرہہ نے۔ نفیل کے ساتھ مقابلہ ہوا، نفیل کو بھی اس نے قتل نہیں کیا۔ اب یہ سارے لوگ اس کے کارندوں کے طور پر کام کرنے والے تھے۔ اس طرح نفیل اس کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ بنو ثقیف نے ابرہہ سے تعاون کا وعدہ کر لیا۔ جب ابرہہ طائف پہنچا تو مسعود بن معتب بنو ثقیف کے لوگوں کو ساتھ لے کر ان سے ملا اور کہا، اے بادشاہ، ہم تیرے غلام ہیں اور ہماری تجھ سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ تیری غرض تو مکہ سے ہے، ہم تیرے ساتھ ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں جو تجھے مکہ تک پہنچائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابو رغال نامی اپنا ایک غلام اس کے ساتھ کر دیا، وہ انہیں لے کر چلا۔ جب مکہ کے قریب ایک مقام پر پہنچا تو وہاں ابو رغال فوت ہو گیا۔ یہ وہی ابو رغال ہے جس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کی قبر کو پتھر مارتے تھے۔ میں نے یہ ساری سٹوری اس لیے سامنے رکھی ہے کہ یہ اتنا زیادہ عربوں پہ اثر انداز ہونے والا واقعہ تھا، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ راسخ ہو چکا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تب عربوں کے یہاں کوئی کیلنڈر نہیں تھا، یعنی واقعات کو کسی نہ کسی یعنی کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر تاریخ کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو ہم عام الفیل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو عام الفیل کو جب ہم کیلنڈر کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹ بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ واقعات اس اعتبار سے جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کی ولادت کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا۔ میں پچھلے 2 واقعات اور بھی آپ کے سامنے دہرانا چاہتی ہوں۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کے ہاتھوں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح کروانے کے لیے خواب دکھایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑی قربانی، بڑے مینڈے کے عوض یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی، اور پھر آپ کے والد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ یا اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک میں تیرے لیے ذبح کر دوں گا۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کو انہوں نے پورا بھی کرنا تھا، اور پھر جب عبد المطلب نے چاہا کہ میرے بیٹے کی جان بچ جائے تو کسی نے اسے سمجھایا کہ اس کے بدلے میں تم اونٹ نذرانے کے طور پر دے دو۔ تو پہلی بار 10 دیے، تو ان کے یعنی جو ان کے یہاں روایت تھی اس کے مطابق تیر جو ہے جب اٹھایا تو لا یعنی یہ قبول نہیں ہے، پھر 20 کر دیے، پھر 30، پھر 40، 50، 60، 70، 80، 90 کیے تب بھی نہیں مانے۔ پھر 100 اونٹوں کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو جو ہے وہ ذبح ہونے سے بچایا گیا۔ تو یہ 2 بڑے واقعات آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ کے آبا کی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح عام الفیل کا واقعہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا
اور پھر اسی طرح سے جیسے بیت اللہ کو ڈھا دینے کا ارادہ کیا، اور ابو الرغال کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی قبر سب لوگوں کے لیے لعنت کا ایک نشان تھی، اسی لیے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا پتھر مار کے ہی گزرتا تھا۔ ابرہہ نے مغمس سے اسود بن مقصود کو اپنے ہراول دستے کا کمانڈر بنا کر مکہ میں بھیجا۔ اہل حرم اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس نے ارک والی جگہ سے عبد المطلب کے 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ پھر ابرہہ نے حناطہ حمیری کو اہل مکہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ شریف مکہ سے مل کر میرا پیغام پہنچا دو، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں، یعنی بیت اللہ کو۔ چنانچہ حناطہ مکہ پہنچ کر عبد المطلب بن ہاشم سے ملا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے، اور کہا کہ مجھے بادشاہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ پر واضح کر دوں کہ ہمارا بادشاہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اس گھر بیت اللہ کو گرا کر واپس چلا جائے گا، لیکن اگر تم نے لڑائی کی تو وہ بھی تم سے لڑے گا۔ یوں عبد المطلب کو جب پیغام مل گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم اس کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوں گے۔ استطاعت بھی نہیں تھی، ارادہ بھی نہیں کیا گھر کی حفاظت کا۔ ہاں اس بات کا یقین تھا جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، اس لیے عبد المطلب نے سوچا اور یہ پیغام دیا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کر دی ہے تو ہم تو اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ پھر میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو۔ چنانچہ عبد المطلب کے ساتھ فوجی کیمپ میں چلے گئے۔ ذو نفر، وہ جس کو ابرہہ نے جان بخشی کی تھی، ذو نفر عبد المطلب کا دوست تھا، وہ اس کے پاس گیا اور کہا اے ذو نفر، جس مصیبت میں ہم مبتلا ہوئے ہیں کیا آپ اس سے نجات دلانے کے لیے ہماری مدد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا وہ شخص جو خود قیدی ہو، صبح و شام جسے موت کا دھڑکا لگا رہتا ہو، وہ کسی اور کی کیا مدد کرے گا؟ البتہ میں ہاتھیوں کے منتظم انیس کے پاس آپ کو بھیجتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں جہاں تک ممکن ہو وہ بادشاہ سے آپ کے لیے مفاد حاصل کرے اور آپ کے مقام و مرتبہ کو اس کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرے۔ چنانچہ ذو نفر نے انیس کو بلوا لیا اور اس سے کہا کہ یہ عبد المطلب ہیں، قریش کے سردار ہیں، مکہ کی تجارت ان کے ہاتھ میں ہے، یہ بڑے مہمان نواز ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے جنگلی جانور بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ عبد المطلب اتنے مہمان نواز ہیں، انسانوں کو تو وہ کھلاتے ہیں لیکن جنگلی جانوروں کے لیے بھی یہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ تمہارے بادشاہ نے ان کے 200 اونٹ چھین لیے ہیں، یہ میرا دوست ہے، اگر تم ان سے انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو تو ضرور پہنچا دو۔ انیس فوراً ابرہہ کے پاس گیا اور جا کر کہا اے بادشاہ سلامت، یہ عبد المطلب ہے، قریش کا سردار ہے، مکہ کا بہت بڑا تاجر ہے، اس قدر مہمان نواز ہے کہ جہاں عام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں پہاڑوں میں رہنے والے جانور بھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ وہ شرف باریابی کا طالب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اجازت مرحمت فرما دیں۔ وہ خود آپ کے پاس چل کر آیا ہے، نہ آپ کا مخالف ہے، نہ اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ ابرہہ نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ عبد المطلب رسول اللہ کے دادا بڑے قداور، باروب اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ جب ابرہہ نے انہیں دیکھا تو ان کی پروقار شخصیت سے بہت متاثر ہوا، ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی، جہاں اس نے یہ نامناسب سمجھا کہ انہیں تخت شاہی پر بٹھائے۔
وہاں اس بات کو بھی اچھا خیال نہیں کیا کہ وہ زمین پر بیٹھے، اس لیے وہ خود تخت شاہی سے اٹھا اور قالین پر آ کر بیٹھ گیا، عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ عبد المطلب نے بات کا آغاز کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے میرے اموال کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا ہے، میرا مال مجھے واپس لوٹا دیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ کر بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن تمہارا مطالبہ سن کر میرے دل میں تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا بھلا وہ کیوں؟ ابرہہ نے کہا میں اس گھر کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے اور تمہارے دفاع اور قوت کا مرکز ہے، مگر تم نے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ تم نے تو صرف اپنے 200 اونٹوں کا معاملہ میرے سے طے کیا ہے، اسے مذاکرات کا مرکز بنایا ہے۔ عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کی بات کی ہے، اور اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ یعنی مجھے تو میرے اونٹوں سے کنسرن ہے، لیکن وہ گھر بے یار و مددگار نہیں ہے، جس کا وہ گھر ہے وہ ضرور اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے بڑی رونق سے کہا وہ مجھ سے اس گھر کو بچا نہیں سکے گا، کیونکہ ابرہہ کے پاس بڑے ہاتھی تھے، بہت زیادہ قوت تھی، پاور تھی۔ اس نے ابرہہ نے عبد المطلب سے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ عبد المطلب نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، اسے جو کرنا ہوگا وہ کر لے گا۔ ابرہہ نے حکم دیا تو عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے گئے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ گھاٹیوں میں بکھر جائیں۔ ابرہہ نے جو کہ مغمس نامی مقام پر تھا، مکہ میں داخل ہونے کا عزم کرتے ہوئے لشکر کو تیار کیا، اپنے ہاتھی پر ضروری سامان رکھوا دیا۔ کیا آپ ایک لمحے کے لیے رک کے سوچ سکتے ہیں ہاتھی پر اس کا کیا سامان ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو کسی علاقے میں جنگ کے لیے جا رہا ہے، نیچرلی اسے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوگی، اسے ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہوگی۔ خیر اس نے اپنا سامان ہاتھی پر رکھوایا۔ جب ہاتھی کو حرکت دے کے چلانے لگے، ایک اور نشانی ہے، ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا، زمین پر بیٹھنا چاہا، لشکریوں نے اس کے سر پر ہتھوڑے مارے، مگر ہاتھی نہیں ہلا، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جب انہوں نے ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ تیز بھاگنے لگا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمندر کی طرف سے چڑیوں جیسے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، جس کو ابابیل کہتے ہیں۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 ان کے پنجوں میں، ایک چونچ میں، یعنی ایک پنجے میں ایک، دوسرے میں ایک، اور ایک چونچ میں۔ کنکریوں کی جسامت چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی۔ پرندے ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے کنکریاں گراتے چلے گئے، جس کو بھی وہ کنکری لگتی وہی ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح فوج کے کافی سپاہی مارے گئے، جو بچ گئے انہوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر سورہ الفیل میں ہمیں ملتا ہے۔ ابرہہ کے لشکریوں نے بھاگنا شروع کر دیا، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مر کر گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے جسم میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے اس کا پور پور گرنے لگا۔ اپنے تصور میں لگ کے دیکھیے، اگر کسی کا کچھ دیر کے بعد یہ انگلی جھڑ گئی یا انگوٹھا جھڑا، کسی کا ناک جھڑ گیا، کسی کے ہونٹ جھڑ گئے، جسم کے مختلف حصے جھڑتے چلے جائیں، کیا کیفیت ہوگی اس انسان کی بھی جس نے بہت زیادہ تکبر کیا تھا۔ جب بھی کوئی پور گرتا تھا، یعنی جسم کا کوئی حصہ، تو اس کے جسم سے خون اور پیپ رسنا شروع ہو جاتا تھا۔ جب وہ اپنے بچے کچھ ساتھیوں کے ساتھ یمن میں پہنچا تو چوزے کی طرح ہو چکا تھا، بہت چھوٹا سا رہ گیا تھا۔
اسی حالت میں وہ وفات پا گیا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ واقع اصحاب الفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں ہوا، اور عام الفیل 570 ہجری کے 570 عیسوی کے مطابق ہے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 50 دن پہلے سارے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا گیا تھا۔ پورے مکہ میں، عرب میں ہلچل تھی۔ یمن سے آتے ہوئے لشکری بڑے موڈ میں آئے تھے، بڑے مزاج کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب واپس گئے تو راستے میں ہی مر مر کر گرتے رہے، اور ابرہہ چند افراد جو پہنچے عبرت کا نشان بن گئے۔ 50 دن کے بعد دنیا کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ، دنیا کا عظیم ترین انسان، وہ جس نے اس دنیا میں بھی نام پیدا کرنا تھا، وہ جس نے آخرت میں بھی تمام انسانوں میں نمبر 1 ہونا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا تھا کہ وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ 9 ربیع الاول کی بات قاضی سلمان منصور پوری نے، جن کی کتاب انعام یافتہ ہے اور پوری ورلڈ میں بہت زیادہ اتھینٹک بک سمجھی جاتی ہے، ان کی نئی ریسرچ نے یہ بتایا کہ وہ 9 ربیع الاول تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عام طور پر 12 ربیع الاول کی تاریخ پر سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو 570 عیسوی میں عام الفیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق وہ اپریل کی 22 تاریخ تھی اور 571 عیسوی کا سال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع جب آپ کے دادا عبد المطلب کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ آپ کی پیدائش کا 7واں دن تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ عقیقہ جو اسلام میں ہے یہ عربوں کی روایت تھی۔ اس تقریب میں قریش کے سب لوگ شریک ہوئے۔ اس موقع پر آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ قریش کے لیے یہ نام اجنبی تھا۔ قریش کے لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا نامانوس نام کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تاکہ ساری دنیا میں میرے بیٹے کی تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر۔ مسبب الاسباب نے دادا کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اتنا یونیک نام رکھیں، اور محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، ابھی پیدا ہوئے، سب سے پہلے آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا۔ انہوں نے آپ کو متواتر 7 دن تک دودھ پلایا۔ ابتدائی دنوں میں ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا تھا۔ سویبہ نے ابو سلمہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن جوش کو بھی دودھ پلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پینے میں سویبہ کا بیٹا مسروع بھی شریک تھا۔ آپ کو دودھ پلانے والی عورتوں میں سے سب سے معروف سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو طاقتور اور مضبوط اعصاب والا بنانے کے لیے اور عربی زبان کا ذوق پیدا کرنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ دیہاتوں میں جائیں گے، اچھی عربی زبان سیکھیں گے اور کھلی فضا میں جسمانی نشو و نما بہتر ہوگی، اور شہری زندگی سے دور ہوں گے تو اس کی وجہ سے ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔
سیدنا عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو بنو سعد بن بکر کی کچھ عورتیں جن میں حلیمہ بنت حارث بھی تھیں مکہ آئی تاکہ عرب کے رواج کے مطابق شیرہر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے حاصل کریں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں سب سے پہلے روانہ ہونے والی عورتوں کے ساتھ اپنی سفید گدھی پر سوار ہو کر چلی۔ میرے ساتھ میرے شوہر حارث بن عبد العزیٰ بھی تھے۔ طویل سفر کی وجہ سے ہماری گدھی کی ٹانگوں پر رسنے والے زخم بن گئے۔ میرے ساتھ ایک عمر رسیدہ اونٹنی بھی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی تھی۔ زمانہ بھی قحط سالی کا تھا، بھوک کی وجہ سے لوگ بڑی مشکل میں تھے۔ میرے ساتھ میرا بیٹا تھا جو بھوک کی وجہ سے ساری رات نہیں سوتا تھا۔ اسے بہلانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ ہماری کچھ بکریاں تھیں اور ہم امید لگائے بیٹھے تھے بارش ہوگی تو ہمیں خوشحالی نصیب ہوگی۔ یعنی پانی چونکہ زندگی کی بنیاد ہے اور بدوی زندگی میں اس کا بہت زیادہ اثر تھا، تو آپ کو یاد ہوگا سیدہ ہاجرہ بھی پانی کے ختم ہونے کے بعد اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پاتی تھی کیونکہ دودھ خشک ہو گیا تھا پانی کی عدم موجودگی کی وجہ سے۔ کہتی ہیں کہ جب ہم مکہ پہنچے تو ہمارے قافلے کی ہر عورت نے رسول اللہ کو لینا چاہا، مگر اس لیے نہیں لیا کہ وہ یتیم تھے۔ ان کا باپ زندہ ہوتا تو دودھ پلانے والے کی عزت افزائی کرتا اور اسے انعام و اکرام سے نوازتا۔ بچے کی ماں اور چچا اور دادا سے ایسی امیدیں وابستہ نہیں کی جاتی تھی۔ میرے سوا میرے قافلے کی ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ رضاعت کے لیے مل گیا۔ مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میں رسول اللہ کے گھر کی طرف واپس آئی اور آپ کو لے لیا۔ اللہ کی قسم میں نے صرف اس وجہ سے آپ کو لیا تھا کہ مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بنو عبد المطلب کے اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نفع مند بنائے گا۔ اس طرح ہم اپنی ہم سفر عورتوں کے ساتھ خالی ہاتھ واپس نہیں ہوں گی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے آپ کو لے لیا اور سفر میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے انہیں لے کر آ گئی۔ اللہ کی قسم جو ہی میں وہاں پہنچی میری چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کے رضائی بھائی یعنی اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا، دونوں خوب سیر ہو گئے۔ میرے شوہر اونٹنی کی جانب گئے تو دیکھا اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ دوہا، مجھے پلایا اور خود بھی پیا، ہم خوب سیر ہو گئے۔ میرے شوہر نے کہا حلیمہ تو نے کچھ محسوس کیا ہے؟ ایک تبدیلی ہے، ایک برکت ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہمیں تو بڑی بابرکت ہستی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جس کی ہم نے تمنا بھی نہیں کی تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں ہم نے شکم سیری کی حالت میں بڑی پرسکون رات گزاری۔ اس سے قبل بھوک سے بلبلاتے بچے کی وجہ سے ہم سو نہیں سکتے تھے، بچہ بھی سکون سے سویا اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ہم نے بھی سکون سے رات گزاری۔ صبح ہم اپنی ہم سفر عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے علاقے سے اپنے علاقے کی جانب روانہ ہوئے۔ میں اپنی سفید گدھی پر سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی گود میں لے لیا۔ وہ کہتی ہیں گدھی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلی کہ اس نے سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ سب عورتیں کہنے لگی حلیمہ اسے روکو، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تو ہمارے ساتھ آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا وہ تو آتے ہوئے خاصی زخمی ہو گئی تھی، اب اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا میں جس بچے کو لے کر اس پر سوار ہوئی ہوں وہ تو بڑا بابرکت ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہمارا سفر جاری رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بھلائیاں عطا کرتا رہا۔ بالآخر ہم اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں اسی طرح قحط سالی تھی، چرواہے صبح کو جاتے اور شام کو واپس آتے۔ ہمارے قبیلے بنو سعد کی بکریاں بھی بھوکی پیاسی واپس آتی، مگر میری بکریاں جب واپس آتی تھیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے۔
اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے تھے. ہم ان کا دودھ دوتے، خوب سیر ہو کر پیتے. قبیلے کے لوگ تعجب سے کہتے بھائی معاملہ کیا ہے؟ حارث بن عبد العزیٰ اور حلیمہ کی بکریاں جب شام کو واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ خوراک سے اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے ہیں، جبکہ تمہاری بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں. کیا تم اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ جہاں ان کی بکریاں چرتی ہیں وہاں ہماری بکریاں بھی چریں گی تو ان کو بھی اسی طرح سے پیٹ بھرنے کا موقع ملے گا. چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو ہماری بکریوں کے ساتھ لے جاتے، پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی اور ہماری بکریاں سیر ہو کے آتی تھیں. حلیمہ سعدیہ نے جان لیا یہ بچہ بڑا غیر معمولی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما بھی بڑی حیران کن تھی. کوئی بچہ بھی اس طرح نشو و نما نہیں پا رہا تھا. عام بچوں کی جس قدر نشو و نما سال بھر میں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنوں میں ہو جایا کرتی تھی. جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ہم دونوں میاں بیوی آپ کو مکہ مکرمہ میں لے آئے. ہم نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ حتی الامکان آپ کو خود سے جدا نہیں ہونے دیں گے. جب ہم آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچے تو ان سے عرض کی اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے اس بچے سے زیادہ بابرکت بچہ کبھی نہیں دیکھا. ہمیں ڈر ہے کہ مکہ کی آب و ہوا اسے نقصان پہنچائے گی. آپ اس کو فی الحال ہمارے پاس ہی رہنے دیں حتیٰ کہ مکہ کی فضا بیماریوں سے پاک ہو جائے. ہم اس بات پر اتنا اصرار کرتے رہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی. یوں ہم دوبارہ محمد کو اپنے ساتھ لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلا واقعہ بڑا عجیب ہے. کہتی ہے کہ ابھی 3-4 ماہ گزرے تھے کہ ایک دن آپ اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ گھر کے قریب ہی بھیڑ بکری کے بچوں سے کھیل کود کر رہے تھے. ظاہر ہے ننھا بچہ جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ کھیلنا بھی چاہتا ہے، اور نیچرلی وہ ابھی ایسی عمر کو تو نہیں پہنچے تھے جہاں بکریاں چرا سکیں، لیکن اس کے باوجود بکریوں کے ساتھ ایک خاص تعلق کی خاطر پیدا ہو گیا تھا. ہوا یوں کہ آپ کا دودھ شریک بھائی دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا. کہنے لگا سفید لباس میں ملبوس 2 افراد نے میرے قریشی بھائی کو پکڑ لیا ہے. انہوں نے اسے پکڑ کر زمین پر لٹایا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا. ہم دونوں میاں بیوی دوڑتے ہوئے محمد کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا رنگ فق ہے. ہمیں دیکھ کر محمد سسکیاں بھر کر رونے لگے. ہم نے لپٹ کر انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا بات ہے؟ آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا اور پیٹ میں کچھ رکھ کر دوبارہ اسے پہلے کی طرح کر دیا. یہ سن کر ان کے رضائی باپ نے کہا اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے میرا بیٹا کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے، اسے جلد ہی اس کے گھر والوں تک پہنچا دو، اس سے قبل کہ ہمارے خدشات حقیقت بن کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں، اسے اس کے گھر والوں کے سپرد کر دو. چنانچہ ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس چلے آئے. جب سیدہ آمنہ نے ہمیں دیکھا تو بڑے تعجب سے کہنے لگی کیا بات ہے، ہمارے کہے بغیر ہی محمد کو لے کر واپس آ گئے ہو؟ حالانکہ آپ تو اسے رکھنے کے شدید خواہش مند تھے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی توفیق سے مدت رضاعت مکمل ہو گئی ہے، ہمیں اپنی چاہت کے مطابق خوشیاں اور مسرتیں حاصل ہو گئی ہیں. ہم نے اس بات کو ترجیح دی کہ آپ کی خواہش کے مطابق اس بچے کو آپ کی آغوش میں دے دیں. اس پر آپ کی والدہ نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی خاص سانحہ رونما ہوا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو ہمیں وہ واقعہ سنانا پڑا. اسے سن کر ان لوگوں نے کہا جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا.
اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، یہ ماں کا یقین ہے۔ میرے بیٹے کی تو بہت بلند شان ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کیا میں آپ کو اس کے بارے میں اہم بات نہ بتاؤں؟ اس بچے کا حمل بہت خفیہ اور نہایت آسان تھا۔ حالت حمل میں نے خواب دیکھا کہتی ہیں کہ حالت حمل میں نے خواب دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ یعنی شام کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئیں، یا یہ بات فرمائی کہ بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں سینکڑوں 752 کلومیٹرز کے قریب تو تبوک ہے اور اس سے بھی آگے کا علاقہ ہے، یعنی اتنے طویل علاقے کو پار کر کے وہ روشنی بصرہ کے اونٹوں پر پڑی۔ کہنے لگے پھر جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی ولادت عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 7163 پر اور صحیح ابن حبان میں 6335 پر، معجم کبیر طبرانی کی ہے جس کے والیوم 24 پر 212 پیج سے 215 پر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ اس نے یعنی محمد نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا لیا تھا۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہاتھ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بے بس ہوتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بڑے بچے سے توقع کی جا سکتی ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی ایسی کیفیت تھی، اور یہ واقعہ ان کی ماں کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ کہنے لگی بہرحال آپ لوگ اسے لے آئے ہو تو اسے چھوڑ جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس بچے کو ہم سے لے لیا اور ہم واپس چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خواتین نے دودھ پلایا تھا ان میں سے ایک ام ایمن تھی جن کا نام برکہ تھا اور ان کا تعلق حبشہ سے تھا۔ سیدہ ام ایمن آپ کے والد عبداللہ کی خادمہ تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ کو انہوں نے دودھ نہیں پلایا لیکن پرورش کرنا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو آپ نے ام ایمن کو آزاد کر دیا اور ان کا نکاح سیدنا زید بن حارثہ سے کر دیا۔ سیدہ ام ایمن کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 ماہ کے بعد ہوا۔ مکہ واپسی کے بعد آپ اپنے دادا کی سایہ شفقت اور والدہ محترمہ کی محبت بھری آغوش میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو مدینہ لے گئی جہاں آپ کا ننیال تھا اور والد محترم عبداللہ کی قبر بھی تھی۔ اس سفر میں آپ کے دادا عبد المطلب اور سیدہ ام ایمن بھی ہمراہ تھی۔ مدینہ سے واپسی پر ابوا نامی جگہ پر آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ وفات پا گئی۔ انہیں ابوا میں دفن کر دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ اب والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے لیے کعبہ میں مسند بچھائی جاتی تھی۔ ان کے سارے بیٹے اس مسند کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، لیکن جو مسند بچھائی جاتی تھی اس پر کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی بیٹھ سکے۔ جب عبد المطلب تشریف لاتے تھے تو وہ اپنی مسند پر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے ادب و احترام کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا مسند پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عبد المطلب کے ساتھ ہی مسند پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے، لہٰذا آپ کے کئی چچا آپ کو پکڑ کر مسند سے اتارنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب عبد المطلب دیکھتے تو وہ کہتے تھے میرے اس بیٹے کو یہیں چھوڑ دو، واللہ
اس کی شان نرالی ہے، پھر انہیں اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیتے تھے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور آپ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے، دادا آپ کو دیکھ دیکھ کر نہال ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اس صدمے کا آپ کی ذات پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، مہربان دادا کی جدائی میں رو رہے تھے۔ ننھے محمد کے آنسو اور دل کا غم آپ اسے تصور میں لا سکتے ہیں۔ باپ تو پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اب دادا تھے آخری امید، اور دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے یہ جاں گداز صدمہ بڑے صبر و تحمل سے جھیلا، جس طرح سے اپنی ماں کی وفات کو آپ نے برداشت کیا تھا، اسی طرح سے اس صدمے کو بھی جھیل گئے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی ذمہ داری آپ کے چچا زبیر اور ابو طالب کے ذمہ تھی۔ عجیب بات ہے، آپ جس کی کفالت میں گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا رشتہ، یعنی والد پہلے ہی جا چکے تھے، پھر ماں گئی، دادا گئے، اب چچا کی کفالت میں گئے ہیں۔ 2 چچا آپ کے کفیل تھے، ابو طالب اور زبیر۔ زبیر کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ کی کفالت کی سعادت آپ کے چچا ابو طالب کے حصے میں آئی۔ ابو طالب کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، آپ نے ان کی تنگ دستی دیکھ کر ان کا حق بٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بنو سعد میں بکریاں چرانے کی تربیت تو حاصل کر چکے تھے، اب وہ تربیت کام آئی، آپ نے اجرت پر بکریاں چرانی شروع کر دیں۔ یوں یہ گھرانہ برکتوں سے مالا مال ہونے لگا۔ آپ کی ذات کی برکتوں کا کھلا مشاہدہ کھانے کے وقت پر ہوتا تھا۔ آپ کے چچا کے گھرانے کے لوگ آپ کی عدم موجودگی میں کھانا کھاتے تو کھا لینے کے باوجود بھوکے رہتے، اور آپ کی موجودگی میں خوب سیر ہو کر کھاتے تھے۔ اسی لیے ابو طالب آپ سے کہا کرتے تھے، اِنَّكَ لَمُبَارَكٌ، آپ بہت برکت والے ہو، آپ بڑے باعث برکت ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہایت شاندار تھا۔ آپ کا سونا جاگنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، گفتگو، چہرے کے تاثرات، میل ملاقات، معاشرتی تعلقات، عمر میں بڑوں کا ادب، لوگوں سے شائستگی کا برتاؤ، عمر میں چھوٹے لوگوں کا لحاظ، غرض آپ کی شخصیت باقی بچوں کے مقابلے میں بڑی ممتاز نظر آتی تھی۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ بچپن میں ننھے محمد کا سونا جاگنا کیسا تھا، آپ سوتے جاگتے ہر حال میں صاف ستھرے، شگفتہ و شاداب نظر آتے تھے، یعنی آپ اپنے بارے میں بڑے کانشیس تھے۔ عام بچے سو کر اٹھتے تو ان کے چہرے کملائے ہوئے ہوتے تھے، بکھرے بال، مدی ہوئی آنکھیں ہوتے تو آپ کا چہرہ تر و تازہ ہوتا تھا، یعنی آپ اٹھنے کے فوراً بعد یوں کملائے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں کے درمیان نہیں رہتے تھے، کیونکہ اسمائل آپ کا خاصا تھی، اور یہ اسمائل لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ بھی کرتی تھی، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ آپ کی شخصیت کا وقار جوان عمری میں ہی نمایاں ہو گیا تھا۔ آپ کا بچپن بھی باوقار تھا، آپ کے ہر طرز عمل میں وقار اور تحمل جھلکتا تھا۔ ابو طالب جب صبح کے وقت بچوں کو ناشتہ دیتے تو وہ چھینا جھپٹی کیا کرتے تھے، آپ کبھی اس چھینا جھپٹی میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں لوگ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی انجوائمنٹ ہے، بڑے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا پہلو نہیں ہے شخصیت کا۔ تو ابو طالب کے سارے بچے چھینا جھپٹی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوسرے بچوں کی طرح اس چھینا جھپٹی میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ہی شاندار شخصیت پائی تھی۔ بچپن میں
آپ کو دیکھنے والے پکار اٹھتے تھے، اس لڑکے کا مستقبل عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر عزیز کے اگلے برسوں میں قدم رکھا تو شخصی روم کا سیدنا علی کے الفاظ میں یہ حال تھا کہ جو آپ کو پہلی مرتبہ دیکھتا مروب ہو جاتا، جو ساتھ بیٹھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ قریش اپنے بچوں کے معاملے میں ان کے مستقبل کے بارے میں قیافہ شناس سے مدد لیتے تھے۔ ایک قیافہ شناس مکہ میں آیا، ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھتے ہی کہا واللہ اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیکی، احساس ذمہ داری، محنت، شرافت، ذہانت، شجاعت اور حسن کردار میں بہت نمایاں تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے چچا آپ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ اب یہ شخصیت کے حوالے سے ایک خاص واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ مکہ والے آپ کو پہچانتے تھے، آپ کے اہل خاندان آپ کی قدر کرتے تھے، کیونکہ جب کبھی ننھے محمد کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تو شہر و بیاباں جل تھل ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی عرب کی سرزمین میں بارشیں کم ہوتی تھیں اور رسول اللہ جب بھی دعا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے بارش ہو جایا کرتی تھی۔ اور آپ کے چچا نے ایک بار دعا کی کعبہ میں لے جا کر، تو آپ کا واسطہ دے کر دعا کی تو بارش برسنے لگی۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ مکہ میں لوگ قحط سے دوچار ہو گئے تھے۔ ابو طالب نے ننھے محمد کا ہاتھ پکڑ کر ان کی کمر کعبہ کے ساتھ لگا دی تھی۔ ننھے محمد نے خوبصورت ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔ جو ہی آپ نے دعا شروع کی ہر طرف بادل منڈلانے لگے، ایسی بارش ہوئی کہ شہر و بیاباں جل تھل ہو گئے۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ گورے مکھڑے والا جس کے روئے زیبا کے ذریعے سے بارش کی دعائیں کی جاتی ہیں، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کی آبرو کا محافظ ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے جب عبدالستار ایدھی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ اپنے جذبات کا اظہار کیا اور محبت کی اور عقیدت کی شدت میں کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کی۔ جیسے ایک میسج جو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیواؤں سے شادیاں کی تھی اور عبدالستار ایدھی نے بیواؤں کی خدمت کی ہے۔ اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بات دیکھیے کہ ان کے چچا کہتے ہیں کہ وہ یتیموں کا سہارا، بیواؤں کی آبرو کا محافظ ہے۔ اس سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کے انسان تھے۔ عربوں کے یہاں بھیڑ بکریاں چرانا محض غریبوں کا کام نہیں تھا، شرفاء اور امراء کے بچے بھی بکریاں چراتے تھے۔ جب آپ اپنے چچا کی معاشی مدد کے لیے نکلے تو جہاں بانی کی تربیت ہوئی، چرواہا صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، چرواہا خدمت کرتا ہے، نسل بڑھانے کا انتظام کرتا ہے، چرواہا حفاظت کرتا ہے، چرواہا جانوروں کے قریب رہتا ہے، چرواہا تنگ دل نہیں ہوتا، چرواہا تکبر اور غرور سے پاک ہوتا ہے، چرواہے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، چرواہا بہادر ہوتا ہے، بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے جنگلی درندوں تک سے مقابلہ کرتا ہے، چرواہا شفیق اور رحیم ہوتا ہے، چرواہا محنت سے روزی کماتا ہے، چرواہے کے مزاج میں متانت، سنجیدگی اور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ کہ آپ کی شاندار شخصیت میں غلہ بانی کی تربیت کا بہت زیادہ دخل تھا۔ اور میں اس وقت آپ سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ سارے انبیاء نے بکریاں چرائی تھیں۔ بکریاں چرانے والا حقیقی مینجمنٹ سیکھتا ہے
کیونکہ انسانوں کو سکھانا آسان ہے، بکریاں تو آپ کے دائرے میں ہی نہیں رہتی. جو بکریاں چرانا سیکھ لیتا ہے اسے ٹیم ورک آ جاتا ہے، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا آ جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تاجر تھے، تجارت کے سلسلے میں شام جانے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا اشتیاق ظاہر کیا. آپ کی عمر 12 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام کے سفر پر نکلے. قریش کا تجارتی قافلہ بصرہ پہنچا جو حران کا مرکزی شہر ہے. اس علاقے میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا، لیکن وہ بحیرہ کے لقب سے معروف تھا. قریش کا قافلہ وہاں ٹھہرا تو راہب خلاف معمول گرجا سے باہر آیا. اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، ھذا سید للعالمین، یہ جہانوں کے سردار ہیں. ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا. قریش کے بڑوں نے پوچھا، آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی کہ یہ اللہ کے رسول بنیں گے؟ تو اس نے بتایا، جس وقت آپ لوگ گھاٹی سے نکلے، سارے درخت اور پتھر ان کے لیے سجدہ ریز ہو گئے. یہ کسی نبی ہی کے لیے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں. میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں. یہ آپ کے شانے کی نچلی جانب سیب کی طرح ہے. راہ واپس گیا اور پورے قافلے کے لیے دعوت کا اہتمام کیا. بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا، اس بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کے باپ کو زندہ نہیں ہونا چاہیے. جب ابو طالب نے بتایا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو بحیرہ نے کہا، اپنے بھتیجے کو لے کر اپنے وطن واپس چلے جاؤ، یہودیوں سے اس کی حفاظت کرو. اللہ کی قسم اگر انہوں نے اسے پہچان لیا تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس طرح ابو طالب نے آپ کو واپس روانہ کر دیا. تو پہلی کتابوں میں آپ کا جو تذکرہ ملتا ہے اس کی وجہ سے یہودی اور عیسائی آپ کو پہچانتے تھے، اور قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ آپ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھتی رہی. آپ کی عمر تقریباً 15 برس کی تھی جب قبائلی جھگڑے کی بنا پر قریش اور بنو قیس کے درمیان جنگ چھڑ گئی. اس جنگ کو حرب فجار کہا جاتا ہے، اور اسے جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی. ان جنگوں کی تعداد 4 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنگ فجار میں شرکت کی. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن سے جوانی کے مرحلے میں اس طرح داخل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کر رہا تھا تاکہ جاہلیت کی کوئی گندگی آپ کو نہ لگ سکے. آپ بلوغت کو پہنچے تو آپ کے اخلاق سب سے کریم تھے، سب سے زیادہ شریف اور سنجیدہ انسان کی حیثیت سے آپ مشہور ہو چکے تھے. کسی کو آپ سے بد کلامی یا وعدہ خلافی کا تجربہ کبھی نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ امین مشہور ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے سچائی کو اپنا شعار بنایا تھا. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے. نبوت کا اعلان کرتے وقت رسول اللہ نے اپنے مخاطبوں سے اپنی صداقت کے بارے میں گواہی طلب کی تو سب نے بیک زبان جواب دیا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے سچائی کے ماں سوا کسی چیز کا تجربہ نہیں کیا. جب بھی آپ کو آزمایا ہمیشہ آپ کو سچائی پایا. دور جاہلیت میں جب ابو سفیان آپ کے بدترین دشمن تھے، ہرقل کی طلبی پر اس کے دربار میں گئے. ہرقل نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟
ابو سفیان نے جواب دیا کبھی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے اونچے درجے پر فائز تھے۔ عربوں کے یہاں حیا کا کم ہی خیال رکھا جاتا تھا۔ ننگے نہانا عام بات تھی۔ عریاں حالت میں کعبے کا طواف کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور فحش باتیں کرتے تھے۔ اس ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ پردہ نشین لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ابتدائی دور سے ہی حیا کے اونچے درجے پر فائز تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کعبہ کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ آپ کے چچا عباس نے کہا، بھتیجے کیوں نہیں تم تہبند کھول دیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے کے اوپر رکھ لیتے تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ جابر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا، اس وقت آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ گر پڑے۔ اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں اور لڑکپن میں بھی بت پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ بحیرہ راہب نے جب آپ سے باتیں کی تو دوران گفتگو اس نے قریش کے طریقوں کے مطابق لات اور عزیٰ کی قسم کھائی تو آپ نے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، لات اور عزیٰ کا حلف دے کر مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ اللہ کی قسم مجھے ان بتوں سے جس قدر شدید بغض ہے، نفرت ہے، اتنی نفرت کسی اور چیز سے نہیں۔ عرب شراب کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی شاعری کا کثیر حصہ بھی شراب کے بارے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں بھی کبھی شراب کے قریب نہیں پھٹ گئے۔ سیدنا علی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی بت پرستی کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں تو ہمیشہ سے جانتا تھا جس چیز پر یہ لوگ عمل پیرا ہے وہ کفر ہے۔ حالانکہ اس وقت مجھے کتاب اور ایمان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ عربوں کے یہاں قصہ گوئی کی مجالس سجائی جاتی تھی۔ شادی بیاہ کے موقع پر گانے بجانے کی محفلیں بھی سجائی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ آپ زمانہ جاہلیت کی برائی کی طرف کبھی راغب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قریش سے پہلے بنو جرہم نے مظلوموں کی حمایت کے لیے ایک انجمن بنائی۔ اس کام میں 3 افراد پیش تھے، تینوں کے ناموں میں فضل کا مادہ مشترک تھا۔ اسی وجہ سے قریش نے جب اس سے ملتا جلتا معاہدہ کیا تو اس کا نام حلف الفضول رکھ دیا۔ اس معاہدے کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور ظلم سے روکنا تھا۔ اس معاہدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ آپ اس معاہدے کو خوشی سے یاد کر کے فرماتے تھے، میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر ایک معاہدے میں شریک ہوا، اگر اب دور اسلام میں مجھے اس بنا پر پکارا جائے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس معاہدے کے تحت سبھی نے حلف اٹھایا تھا کہ جس کا کوئی حق کسی کے پاس ہوگا حقدار کو لوٹا دیا جائے گا اور کوئی ظالم کسی مظلوم پر غالب نہیں آئے گا۔ یہ معاہدہ ابتدائی بانیوں تک جاری رہا، بعد میں صرف نام رہ گیا۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے اشعار میں اس معاہدے کا ذکر کیا ہے، ان الفضول تخالفوا وتعاقدوا اللہ یقم ببطن مکہ ظالموا۔ فضل نامی افراد نے باہمی معاہدہ کیا اور عہد باندھا کہ مکہ میں کوئی ظالم رہنے نہ پائے۔ انہوں نے اس بات پر باہم عہد باندھا اور اقرار کیا، پس مکہ میں پڑوسی اور ضرورت سے آنے والا سب محفوظ ہیں۔ ابن ہشام نے بھی بعض واقعات نقل کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حلف الفضول کا اثر عربوں میں باقی تھا۔